اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا میم کے قاعدوں کے بارے میں۔ آج ہم پڑھیں گے مدوں کے قاعدوں کے بارے میں کہ مدیں جو ہوتی ہیں وہ کس جگہ پر ہوتی ہیں اور ان کا سبب کیا ہے۔ تو آپ کو ایک تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حروف مدہ کون سے ہیں اور کب مدہ ہوتے ہیں، اور حروف لین کون سے ہیں اور کب وہ ان میں لین کے ساتھ وہ پڑھے جاتے ہیں، نرمی کے ساتھ کب پڑھے جاتے ہیں۔ تو حروف مدہ تین ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، الف، واو اور یا۔ الف جب ساکن اس سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو اس حالت میں ان کو کہتے ہیں حروف مدہ۔ اور اگر واو اور یا یہ دونوں ساکن ہوں اور ان سے پچھلا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہو، تو اس وقت ان کو کہتے ہیں حروف لین۔ اچھا، قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی مد ہو رہی ہے، کسی جگہ ہم جو لمبا کر رہے ہیں، تو وہاں پر یا تو حرف مدہ ہوتا ہے یا حرف لین ہوتا ہے۔ لیکن مد کس وجہ سے کرتے ہیں؟ وہ تین وجہ ہیں۔ وہ وجوہات کتنی ہیں؟ تین۔ یا تو حرف مدہ کے بعد حمزہ ہوگا، یا حرف مدہ کے بعد شد ہوگی، یا سکون ہوگا۔ حمزہ، شد، سکون، یہ تین سبب ہیں مد کے۔ جب یہ حروف مدہ کے بعد یا حروف لین کے بعد آئیں تو وہاں پر مد ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اذا جاء، اب یہاں پہ جیم الف زبر جا، الف مدہ ہے، جیم کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، جاء، تو یہاں پر مد ہوگی۔ اسی طرح انا اعطینا، یہاں پر بھی انا کے بعد اگلے لفظ میں حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر بھی مد ہوگی۔ اچھا، اسی طرح حرف مدہ کے بعد شد ہو، جیسے حاج، جیم کے اوپر شد ہے تو حا الف زبر حا، الف مدہ ہے۔ اس طرح ضالن، یہاں پر بھی ضاد الف زبر ضا، الف مدہ ہے اور اس کے بعد شد آ رہی ہے۔ تو یا تو حروف مدہ کے بعد حمزہ ہوگا، یا شد ہوگی، یا سکون ہوگا، جیسے آل، آنا، ٹھیک ہے۔ الف یعنی حمزہ الف زبر آ اور آگے لام کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، وہ ساکن ہے۔ لام کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، سکون ہے، تو یہاں پر بھی مد ہوگی، آل، آنا۔ اسی طرح ہم کسی ایسی جگہ وقف کرتے ہیں جہاں پر آخر سے پہلے والے حرف جو ہے وہاں پہ حرف مد آ رہا ہے کوئی، جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں پہ یا مدہ ہے، میم کے نیچے زیر ہے، یا سے پہلے زیر آ رہی ہے، تو یہاں پہ نون کو ہم عارضی طور پہ ساکن کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی مد ہوگی۔ اسی طرح حروف لین ہیں، ان کے بعد بھی اگر سکون آ جائے، جیسے کاف ہا یا عین، نون آ رہا ہے، ساکن ہے، تو اس لیے اس عین کے اندر بھی مد ہوگی۔ اور خوف یا صیف وغیرہ، اس میں بھی مد ہوتی ہے، کیونکہ خا واو زبر خو، واو لین ہے، اس کے بعد سکون آ رہا ہے۔ اسی طرح صی، صاد یا زبر صی، یا مدہ ہے اور اس کے بعد سکون عارضی ہے تو یہاں پر بھی مد ہوگی۔ تو اب آسان ترین طریقہ یہ کہ ایک تو آپ کو اگر حروف مدہ کا اور حروف لین کے بارے میں پتہ ہے تو یہ یاد رکھیں کہ جب آپ دیکھیں کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو وہاں پہ آپ نے مد کرنی ہے 4 الف کے برابر، اور ایک الف ہوتا ہے 2 حرکت کے برابر۔
ایک الف کس کے برابر ہوتا ہے؟ 2 حرکت کے. مثلا میں کہوں یہ ایک الف ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ نے جو مد کرنی ہے وہ 4 الف کے برابر کرنی ہے. انا پہ اور اذا جا پہ مد کتنے الف کی کرنی ہے؟ 4 الف، اور ایک الف 2 حرکتوں کے برابر ہوتا ہے. تو ٹوٹل کتنی حرکتیں ہوگی؟ 8. ٹھیک ہے. تو 2 حرف مدہ کی اپنی اور 8 یہ ٹوٹل 10 حرکتوں کے برابر آپ نے وہاں پر مد کرنی ہے. یعنی یہ جو 4 الف ہیں یہ اس کی اصلی مقدار کے بعد ہیں. اچھا، اگر سبب مد شد ہو، یعنی حرف مدہ کے بعد شد آ رہی ہے، تو وہاں پہ آپ نے 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ایک اس کی اپنی مقدار ہوگی حرف مدہ کی، اور 5 الف مزید، یعنی ٹوٹل کتنی حرکتیں بنیں گی؟ 12. تقریباً 12 حرکتوں کے برابر آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے. ویسے اس میں اور اختلافات بھی ہیں قرہ کے، لیکن آپ یہی یاد رکھیں کہ آپ نے اس کو 12 حرکت کے برابر لمبا کرنا ہے. تب 2 چیزیں ہو گئیں کہ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو 4 الف کے برابر کرنا ہے، اور اگر حروف مدہ کے بعد شد آ جائے تو وہاں پہ آپ نے 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اسی طرح اگر وقف کی کیفیت ہو، جیسے الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، یہاں پہ سکون بن رہا ہے، تیسرا سبب کیا ہے؟ سکون بن رہا ہے. اس طرح آنا وہاں بھی سکون بن رہا ہے، تو اس میں بھی آپ نے 5 الف ہی کرنی ہے. اسی طرح خوف اور سیف ہے، تو وہاں پہ یعنی حروف لین ہے وقف کی کیفیت میں، تو وہاں پر آپ صرف اس کی اصلی مقدار یعنی 2 حرکت کے خوف اور سیف ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 الف کے برابر بھی کر سکتے ہیں، 4 الف کے برابر بھی کر سکتے ہیں، 5 الف کے برابر بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ آپ کو اختیار ہے. اس کو کہتے ہیں یعنی طول بھی کر سکتے ہیں، یعنی زیادہ لمبا کر سکتے ہیں، توسط یعنی درمیانہ بھی لمبا کر سکتے ہیں، اور قصر یعنی اس پہ مد نہ کی جائے، اس کی جو اپنی اصلی حالت ہے، اصلی جو اس کی مقدار ہے اتنا ہی اس کو لمبا کیا جائے، تو یہ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں. تو اب یہ یاد رکھیں کہ اگر سبب مد حمزہ آ جائے تو آپ نے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اگر سبب مد شد ہو تو پھر آپ نے اس میں 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اور حروف لین جو ہیں وہ وقف کی حالت میں وہاں پہ آپ بے شک ان میں مد نہ کریں، کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں، نہ بھی کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے. اور اسی طرح حروف مدہ پہ وقف آپ کر رہے ہیں جیسے العالمین، تو یہاں بھی آپ نے 5 الف کے برابر اس کو لمبا کرنا. اچھا، یہ تو ہم نے پڑھ لیے مدوں کے بارے میں. اب وقف کے بارے میں سمجھ لیں کہ اگر کسی جگہ گول تا ہو اور اس کے اوپر جو 2 نقطے ہوتے ہیں گول تا آ جائے، تو اس کو آپ نے وقف میں یعنی جب رکنا ہے تو گول ہاں سے تبدیل کر دینا ہے. گول تا کو کس سے تبدیل کرنا ہے؟ گول ہاں سے. لا اقسم بیوم القیامہ، وقف میں قیامت نہیں پڑھنا بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ قیامہ. تو گول تا کو وقف میں آپ نے گول ہا سے بدل دینا ہے. اور اگر کسی جگہ 2 زبر والی تنوین آ جائے، یعنی 2 زبریں آ جائیں جہاں پہ آپ نے وقف کرنا ہے، جیسے ما ان ہے، تو یہاں پہ اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو اس کو تنوین کو الف سے بدل دینا ہے آپ نے. تو ما ایسے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں علیمن حکیمہ، تو 2 زبر کو الف سے بدل دینا ہے. اس کے علاوہ باقی جتنی جگہیں ہیں ان کو یا ساکن کر دینا ہے، یا وہ پہلے ہی ساکن ہو تو ان کی حالت پہ ہی رہنے دینا ہے. اگر ساکن نہ ہوں تو آپ نے ساکن کر دینا یعنی جزم لگا دینی ہے آخر میں، اور اگر پہلے سے ہی ساکن ہوں تو پھر ان کو اسی حالت پہ رہنے دینا، اسی طرح رہنے دینا ہے. جیسے مثال کے طور پہ موسیٰ، عیسیٰ، اس طرح کے لفظوں پر آپ نے وقف کرنا ہے تو وہ جیسے لکھے ہوئے ہیں ان کا جو وہ کھڑا زبر ہے وہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، وہ سکون کی حالت میں وہ خالی ہے، تو ان کو اسی طرح ہی آپ نے رہنے دینا ہے. لیکن اگر کسی جگہ زبر زیر یا پیش یا 2 پیش یا 2 زیر لگی ہوئی ہیں تو ان کو آپ نے ساکن کر دینا ہے. تو مختصر ترین یہ کہ 2 زبر کو آپ نے الف سے بدلنا ہے،
گول تا کو آپ نے ہا سے بدلنا ہے، ان کے علاوہ حرکات میں سے کوئی حرکت آئے تو آپ نے ساکن کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر پہلے سے ہی ساکن ہو تو اس کو اسی طرح ہی رہنے دینا۔ تو یہ 4 چیزیں بن جائیں گی، گول تا کو ہا سے، 2 زبر کو الف سے، باقی حرکات آئیں تو ساکن کرنا ہے، اور اگر پہلے سے ہی ساکن ہو تو اسی طرح رہنے دینا ہے۔ تو یہ آپ قرآن پاک میں کسی بھی جگہ دیکھیں گے تو انہی 4 وقفوں میں سے کوئی نہ کوئی کیفیت وہاں پر ہوگی، تو اس طرح آپ وقف کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے پڑھا ہے مدوں کے بارے میں اور وقوف کے بارے میں۔ آئندہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ویڈیو ہماری ہوگی اس کے اندر ہم ان ساری چیزوں کا اجرا کریں گے۔ اجرا کا مطلب کہ ہم ان کو عملی طور پہ قرآن پاک کی آیات میں لاگو کریں گے، ان کے اندر پڑھ کے دیکھیں گے کہ یہ کیسے فٹ ہوتے ہیں سارے قاعدے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے۔